وہ یہ تصور خدا کا آپ کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا گیا؟ پیدا کیا گیا قرآن کا خدا کا تصور تو قانون دینے والے خدا کا ہے نا۔ جب ملوکیت آپ کے ہاں آئی اور ان کے ہاں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا حکم آرڈیننس کی طریقے سے جاری ہوگا، اس میں کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ جب وہ یہ یہاں ہوا تو پھر یہ ہوا کہ صاحب اس قسم کی بادشاہت، اس قسم کا اقتدار، ایسی حکومت یہ کس طرح سے جائز ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ خدا اس قسم کا ہے نا تمہارا کہ جو جی میں آئے حکم دے دے، جو جی میں آئے کر دے، کوئی مجال نہیں کسی کی اس سے سرتابی کرے، ہے نا ایسا خدا کہ جی ہاں؟ تو جو ایسا خدا ہے اس کا سایہ بھی اسی قسم کا ہے۔ ابھی تو وہ کچھ کر دیں جو کوئی تھوڑا رب کر دے۔ عزیزان من، میں کیا عرض کروں، زندگی آخری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت کچھ ہے ابھی ذہن میں کہنے کا۔ آپ کی یہ تاریخ پڑھائی جانے کی ہے کہ آپ کے یہ تصورات اور کانسیپٹ قرآن کے جو ہیں بدلے کس طرح سے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی سی بات میں کہ خدا کو اس قسم کا کیسے بنایا کہ جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے۔ شادی کے الفاظ میں کبھی وہ سلام کیجئے اس کو تو وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے، کبھی اس کو گالی دیجئے تو وہ خلط بخش دیتا ہے۔ بادشاہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے والا تصور خدا کا دیا اس زمانے میں۔ جب یہ نیچے یہ آئے، ملوکیت آئی، سلاطین آئے، شہنشاہ آئے کہ جو حکم جی چاہے وہ دیں، اس کو ماننا ہوگا، اور سند اس کی یہ ہے کہ ہم خدا کے سائے ہیں، جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں نیچے۔ اور کہاں سے بات بہو اعلیٰ کل شیء قدیر، یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں عرض کر سکتا کہ دیکھا نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ عربی مبین میں قرآن یہ ہے، یہ قدرہ کے معنی ہی ہے، پیمانے مقرر کرنا، اندازے مقرر کرنا، اسی کو تو قانون کہتے ہیں۔ قانون کا تو لفظ نہیں ہے عربی زبان قرآن میں آئے، اس کے لیے پیمانے اور ضابطے اور میجرمنٹ ہی تھا۔ اور پھر قدیر کا تو جو باب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک وقت کے اندر نہیں وہ پیمانہ، بلکہ مستقل طور پر اس کا انداز یہ ہے خدا کا کہ ہر شے پیمانے، اندازے اور قانون کے مطابق کرتا ہے۔ یہ انفرادیت تھی قرآن کی کہ اس نے خدا کا یہ تصور دیا۔ اور میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے متعین کر لیا جائے، سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ دماغوں میں بت خانے مذہبی پیشوائیت نے پیدا کیے، اور عملی طور پر ملوکیت ادھر آنے نہیں دیتی کہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز قاعدے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہے وہ کرے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستی اور بندی میں بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ جو جی چاہے کرے۔ تو وہ اس انداز کا بادشاہ ہوا نا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس نے ہر بات کے لیے پیمانے اور نزدیے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور قدیر کا تو باب بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل تفعیل کے وزن کے اوپر ہے، ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ قوانین جن کے اتباع میں سرگرم عمل ہے کائنات کی ہر شے۔ کہا جب خارجی کائنات میں اس کے قوانین یوں عمل پیرا ہیں تو تم اپنی انسانی دنیا کے اندر یہ کیوں نہیں کرتے؟ فرق صرف یہی ہے کہ انہیں ہم نے مجبور پیدا کیا ہے، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق چلیں یا اس کی خلاف ورزی کریں۔ انسانی زندگی میں ہم نے تمہیں صاحب یہ اختیار کیا ہے کہ چاہے اس کے مطابق چلو، چاہے اس کے خلاف چلو۔ یہ ایک چیز ہے جو ہم نے تمہیں دی تھی، بڑی شرف اور عزت کا باعث تھی صاحب اختیار بنا دینا۔ یہ تو خدا نے اپنی ایک عظیم صفت کا وہ شائبہ تھا جو انسان کو دیا ہے، اس کو فخر کرنا چاہیے، لیکن وہ اس طرح سے مس یوز کر رہا ہے اس کو، اسی اختیار و ارادے کو۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے
اور ہنگامی نہیں ہونا چاہیے، قدیر ہے، مسلسل فہم التزاماً یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہر شے کے لیے ایک قانون مقرر جو کیے ہیں ہم نے اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے، اور پھر اس کی ملکیت، اس کا قانون، اس کا نظام، اس کی سلطنت یہ نہیں کہ وہ آج کہیں سے آ گیا، اس سے پہلے کسی اور کی تھی، کل کو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کسی اور کی آ جائے گی۔ اس قسم کی سلطنت، اس قسم کے قوانین ہوں تو ان میں تو اطمینان ہی نہیں ہو سکتا انسان کو کہ پتہ نہیں جی کل کیا ہو جائے۔ یہ سلاطین وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، نام ہی بدل گیا ہے۔ وہ امریکہ کے صدر کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو 2-2 3-3 مہینے پہلے ہی مختلف ممالک اور مختلف سلطنتوں کے اندر کھڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں جی کس قسم کا صدر آ جائے۔ ارے تمہیں کیا جی تمہیں کیا ساری دنیا کی سیاست پہ اس کا اثر پڑتا ہے جا کر۔ بدلنے والی چیزوں میں اطمینان اور امن نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل علی کلمات اللہ، یہ قانون بدلے گا نہیں، اتنا بڑا اطمینان دلا دیا۔ پھر کہا کہ جی قانون آپ کا تو نہیں بدلے گا، اگر آپ ہی نہ رہے تو پھر کہا والاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی اور کی بات چاہی تھی اور اب اس کی آ گئی، اور اب اس کی ہے اور کل کو کسی اور کی ہوگی۔ کیا بات سمجھا دی ہے اس نے۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ ظاہرہ جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تو مری کائنات جو ہے، محسوس دنیا جو ہے، اس کے اندر تو یہ اس کی کار فرمائی، اس کے قانون کی یا غلبہ ہے، لیکن یہ وہ دنیا جو نظر نہیں آتی، یہ اخلاق کی دنیا کی مشکل یہی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ جھوٹ بولتا ہے آدمی تو اس کی زبان کالی نہیں ہوتی، وہ تو بچے کو ہم یوں ہی ڈرا دیتے ہیں۔ یہ ظاہر نہیں ہے، یہ ہوتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی، پھر یہ انسان کا اختیار کچھ معنی نہ رکھتا، پھر تو مجبوراً یہ سچ بولتا نا، کہ نہیں تو دنیا دیکھ لے کہ زبان کالی ہو گئی، ہوتی ہے وہ کالی، یوں نظر نہیں آتی، رنگ نہیں بدلتا اس کا، کچھ اور بدلتا ہے۔ یہ جو کچھ ظاہر ہو جاتا ہے قانون کی مطابقت یا خلاف ورزی سے، کہتا ہے یہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ وہ چیزیں جو یوں سامنے نہیں آتی لیکن کار فرما اندر ہی اندر رہتی ہیں، وہ بھی سارے اس کے قانون کے مطابق ہیں۔ اول آخر ہے وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ جو چیز محسوس طور پر تمہارے سامنے آتی ہے اس میں بھی اسی کا قانون کار فرما ہے، جو چیزیں یوں سامنے نہیں آتی لیکن نتیجہ خیز ہوتی ہیں اس میں بھی اسی کا ہی قانون کار فرما ہے۔